السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلات کے بعد آج کے اس لائیو پروگرام میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ تقوی کی حقیقت اور اس کی اہمیت کے بارے میں۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ حاجت میں 3 آیتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی ضرورت کے وقت جو خطبہ ارشاد فرماتے تھے اس میں ان 3 آیتوں کی تلاوت ضرور کرتے تھے، اور ان 3 آیتوں کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان آیتوں کی ابتدا میں، آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا ہے؟ تقوی کا حکم دیا ہے، خاص کر اہل ایمان کو، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک تقوی کی بڑی اہمیت ہے۔ ان 3 آیتوں میں کیا کہا گیا ہے سنیے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے اسی طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، کہ اے لوگو، تم اپنے رب سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں میں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر دوبارہ تقوی کا حکم دیا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور قریبی رشتہ داروں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگراں اور نگہبان ہے۔ تیسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی بات کیا کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، وہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، فقد فاز فوزا عظیما۔ تو ان آیتوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار تمام لوگوں کو، خاص کر اہل ایمان کو، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 آیتوں کی تلاوت ہر خطبہ حاجت میں فرمایا کرتے تھے، تو یہ اس بات کی واضح اور بین دلیل ہے کہ دین اسلام میں تقوی کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ تقوی کا مقام اور مرتبہ انتہائی عظیم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کو خاص طور پر تقوی کی وصیت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہم نے انہیں بھی تاکیدی حکم دیا اور تمہیں بھی یہی تاکیدی حکم ہے ان اتقوا اللہ، کہ تم سب اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور اسی لیے تقوی جو تھا یہ تمام انبیاء کرام کی دعوت کا محور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف انبیاء کرام کی دعوت کا خلاصہ ذکر فرمایا ہے۔ حضرت نوح کے بارے میں فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلا دیا جبکہ ان کے بھائی نوح نے انہیں کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، الا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے ہو۔ اسی طرح سے حضرت ہود کے بارے میں فرمایا کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون۔ حضرت صالح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون۔ اور حضرت لوط کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا۔ حضرت شعیب کے بارے میں کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ولما جاء عیسیٰ بالبینات قال قد جئتكم بالحکمة وليبين لكم بعد الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون۔ تو ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی دعوت کا جو محور تھا وہ تقوی تھا۔ ان کی دعوت کا محور تقوی تھا۔ اور جہاں تک امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو آپ بھی دعوت و تبلیغ اور وعد و نصیحت میں تقوی کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی پہلی سورہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، آپ کا کیا خیال ہے اگرچہ وہ بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی راہ پر ہے اور تقوی کا حکم دیتا ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جن امور کو اپنی دعوت میں سر فہرست رکھا ان میں سے ایک جو امر تھا وہ تقوی تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیتوں میں بھی ایک وصیت تقوی کے بارے میں فرمائی تھی، جیسا کہ ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح فوعدنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى اللہ۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے جمع غفیر کو جو وصیت فرمائی تھی اس میں سب سے پہلی بات یہی تھی کہ تم اللہ سے ڈرتے رہنا، جیسا کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اس بات کا ذکر موجود ہے۔ اور تقوی جو ہے یہ تقوی کی اہمیت کے ہی پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے دعا فرمایا کرتے تھے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اور تقوی یہ بہترین لباس ہے، ولباس التقوی ذالک خیر، تقوی بہترین صادرہ ہے، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ اسی طرح سے متقین ہی یہ اولیاء اللہ ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اور متقی ہی اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عزت و اکرام کے لائق ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جہاں تک تقوی کی حقیقت کا تعلق ہے تو میرے دوستو تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کی حقیقت کیا ہے؟
تو لفظ تقوی جو ہے یہ وقایہ سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے بچنا، پرہیز کرنا، اور جس چیز سے انسان کو خطرہ لاحق ہو اس کے اور اپنے درمیان حائل اور فاصل اور رکاوٹ کھڑی کرنا، یعنی اپنے اور اپنے گناہوں کے درمیان اللہ کے خوف کو حفاظتی دیوار کے طور پر کھڑا کرنا، یعنی ان تجعل بینک و بین عذاب اللہ بقایا بامتثال اوامر اللہ واجتناب نواہی، اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان رکاوٹ بنانا، کیسے؟ اللہ کے احکام کی بجا آوری کے ذریعے اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے دور رہ کر کے۔ التقوى هي الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والاستعداد لیوم الرحیل والقناعة بالقلیل۔ اسی طرح سے ایک اور قول ہے سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ کا کہ من اراد ان تصح له التقوى فلیترک الذنوب کلها، کہ جو شخص صحیح معنوں میں متقی بننا چاہتا ہے تو وہ تمام گناہوں کو ترک کر دے۔ اور یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول منسوب ہے، التقوی ہی الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈرنا، قرآن و سنت پہ عمل کرنا، والعمل بالتنزیل والاستعداد لیوم، کوچ کے دن کے لیے تیاری کرنا، والقناعة بالقلیل، اور کم رزق پر قناعت کرنا۔ تو یہ ہے تقوی کی حقیقت۔ اور تقوی کے جو ثمرات اور فوائد ہیں وہ میرے بھائیوں بے شمار ہیں، جیسا کہ اہل علم نے قرآن و سنت کی روشنی میں ان فوائد اور ثمرات کا ذکر کیا ہے۔ میں سرسری طور پر ان فوائد اور ثمرات کا ذکر آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کہ تقوی کے فوائد اور ثمرات میں سے ہے مشکلات سے نکلنے کا راستہ ہے تقوی، اور اس سے رزق میں کشادگی آتی ہے۔ تقوی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے۔ تقوی یہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، اور تقوی یہ بہت بڑا اجر عظیم اور بہت بڑا ثواب ہے۔ حق و باطل میں فرق کرنے کی توفیق تقوی سے ملتی ہے، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے تقوی کے ذریعے، ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ کا ساتھ اور اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اللہ کی دوستی، واللہ ولی المتقین، دنیا اور آخرت میں متقین کو بشارت اور خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار تقوی پر، انما یتقبل اللہ من المتقین، عذاب الہی سے نجات کا ذریعہ، وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کی رحمت کا بندہ حقدار بن جاتا ہے تقوی کی وجہ سے۔ موت کے وقت جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے متقین کو۔ اور اسی طرح سے میرے دوستو تقوی کے اور بھی بے شمار فوائد اور ثمرات ہیں جن کا ذکر اہل علم نے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اسلام توحید پر جو ہمارا خاتمہ و خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔